روز قیامت کون سا صحابی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شکل میں ہوگا؟ عجیب واقعہ۔ حضرت واصلہ بن اسقع فرماتے ہیں کہ یمن کا ایک گنجا، بینگا، کوتاہ گردن، ٹیڑے پاؤں والا، چھوٹے کانوں والا، بائیں ہاتھ سے کام کرنے والا، دبلا پتلا، قدم کے اگلے حصہ کا قریب والا اور ایڑیوں کی دوری والا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بتلائیے اللہ نے مجھ پر کیا فرض کیا ہے؟ جب آپ نے بتلایا تو کہا، میں اللہ کے ساتھ معاہدہ کرتا ہوں کہ اس کے فریضہ میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا، یعنی صرف فرض ہی ادا کروں گا، خدا کے لیے محبت کے کام نفل وغیرہ ادا نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا، کیوں؟ تو نفل عبادت کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے عرض کیا، اس لیے کہ اس نے مجھے پیدا کیا اور میری شکل کو بگاڑ دیا۔ یہ بات کہنے کے بعد وہ جانے لگا تو آپ کے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ناراضگی کا اظہار کرنے والا آدمی کہاں ہے جس نے اپنے مہربان پروردگار پر ناراضگی دکھلائی ہے؟ اللہ نے اس ناز بری ناراضگی کو قبول کیا ہے۔ پھر آپ سے مخاطب ہو کر جبرائیل نے عرض کیا کہ آپ اس سے مدد فرمائے کہ وہ اس بات پر راضی نہیں ہے کہ اسے اللہ روز قیامت جبرائیل کی صورت میں زندہ فرمائے۔ پس آپ نے اس آدمی سے یہ بات فرمائی تو وہ کہنے لگا، ہاں اے رسول اللہ، میں راضی ہوں، بس اب میں نے اللہ سے معاہدہ کرتا ہوں کہ وہ میرے جسم پر اپنی خوشنودی سے جو حکم بھی فرمائے گا میں پیروی کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام خدا سے کتنا دور ہے؟ حضرت ابن مسعود سے مروی ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھے یقین ہے کہ تمہارے نزدیک میری بڑی شان ہے۔ عرض کیا، بے شک، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، میں اپنے آپ سے زیادہ محبوب کسی نبی کی طرف کبھی نہیں بھیجا گیا۔ تو آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں اگر تمہارے بس میں ہے تو تم وہاں اللہ کے ہاں کی میرے شان بتلاؤ۔ اس نے عرض کیا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اپنے پروردگار کے ایک دفعہ اتنا قریب ہوا ہوں کہ اسے کبھی قریب نہ ہوا۔ میرے قریب ہونے کا اندازہ 5 صدیوں کے سفر کے برابر ہے۔ ساری مخلوق میں اللہ کے سب سے زیادہ قریب حضرت اسرافیل ہے، اس کے قریب کا اندازہ 70 سال ہے، اور ان کے درمیان بھی 70 نور ہے، اور ان میں سے سب سے قریبی نور آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ تو مجھے اس کے بعد والے حالات کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ بس میرے سامنے تو ایک لوح کر دی جاتی ہے اور ہمیں بلایا اور مبعوث کیا جاتا ہے۔ جب سے دوزخ پیدا کی گئی جبرائیل کبھی نہیں ہنسی۔ حضرت رباح فرماتے، مجھے حدیث بیان کی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ تو جب بھی میرے پاس آیا میری آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ جب سے دوزخ پیدا کی گئی ہے میں کبھی نہیں ہنسا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی موت کیسے اور کب ہوگی؟ حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ تلاوت فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ کون حضرات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیات میں سور کے اثر سے مستثنیٰ فرمایا؟ آپ نے فرمایا، جبرائیل، میکائیل، ملک الموت، اسرافیل اور عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی روح قبض فرمائیں گے تو ملک الموت سے فرمائیں گے، کون باقی بچے ہیں؟ تو عرض کریں گے، میرے پروردگار، آپ پاک ہے، بلند ہے، ذوالجلال والاکرام ہے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت زندہ ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اسرافیل کی جان قبض کر لے، تو اسرافیل کی جان قبض کر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، اب کون بچے؟ تو وہ عرض کریں گے، اے میرے پروردگار، آپ کی ذات پاک ہے اور بابرکت ہے، آپ بلند ہے، ذوالجلال والاکرام ہے، اب جبرائیل، میکائیل اور ملک الموت باقی ہے۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میکائیل کی روح بھی قبض کر لے، تو میکائیل کی روح بھی قبض کر لیں گے اور وہ بلند ٹیرا کی طرح گر پڑیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، اب کون باقی ہے؟ تو عرض کریں گے، جبرائیل اور موت کا فرشتہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے موت کے فرشتے، تو بھی مر جا، تو وہ بھی مر جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جبرائیل، کون بچا ہے؟ تو عرض کریں گے، آپ کی ہمیشہ رہنے والی ذات باقی ہے، اور جبرائیل فانی اور مرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی
موت بھی ضرور ہے تو جبرائیل بھی سجدہ میں گر جائیں گے جس سے وہ اپنے پروں سمیت بے دم ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل کو میکائیل پر اتنی فضیلت ہے جتنی بڑے ٹیلے کو ہوتی ہے۔ سب سے پہلے حساب کتاب جبرائیل سے لیا جائے گا۔ حضرت عطا بن اصائب فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا حساب کتاب ہوگا، کیونکہ وہ خدا کے انبیاء اور رسولوں پر خدا کے امانت دار تھے۔ جبرائیل روز قیامت ترازو حساب کے نگران ہوں گے۔ حضرت حذیفہ نے فرمایا روز قیامت ترازو حساب کے نگران حضرت جبرائیل علیہ السلام ہوں گے۔